کہ مناظرہ ان کے بس کی بات نہیں، انہوں نے خراب کرنا اور شروع میں کہہ دیا تو میں علاج مانا بیان نہیں کروں گا. بات نہیں کر سکتے، اس کو اپنے ساتھ ٹماٹروں میں بھرتی کرو، اس کو آگے کرو. آپ نے شکست کی تو کسی اور کو لاؤ. اچھا پھر اس کے بعد جب وہ سارا معاملہ مفتی صاحب نے حل کیا، مفتی صاحب چونکہ میں نے ادھر بھی کہا تھا، اس نے جب فیصلہ بھی کر دیا، ان کے ساتھ آیا ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ آیا نا، لیکن انصاف ہوتا ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ یار آپ نے دعویٰ کیا ہے اس بات سما کا، تو آپ مدعی ہے اس مسئلے میں، اپنا دعویٰ لکھو. ہم جب ابھی دعویٰ لکھیں گے بات آپ کیوں بول رہے ہو؟ اچھا میں دیتا ہوں، آپ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، آپ ایک منٹ ٹھہر جاؤ یار، اس کو خاموش کرو یار. بات سنا میں مناظر ہوں، مناظر بولے گا، کوئی اور بولے گا، شرائط میں لکھا ہے اس کو باہر نکالا. میں صدر مناظر ہوں، صدر کے ساتھ بولے صدر مناظر یار، ابھی میں اس کو بات کر رہا ہوں، آپ نے چھوڑنا یا نہیں؟ دیکھو ہاں ایک بات اور ہو سکتی ہے، اب مجاہد میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا، آپ آئے میدان اس کو پیچھے کرو، دفاع کرو، وہ بات نہیں کر سکتا، اس کو لات مار کے باہر نکالو، وہ تو بات کر ہی نہیں سکتا، پھر آپ خاموش ہو، پھر آپ خاموش ہو جاؤ. اچھا انہوں نے پھر کیا جب یہ کہتے ہیں کہ آپ مدعی ہے، کیوں؟ پہلے تو اس صاحب نے ایک تحقیق کی، اس نے کہا کہ زندگی میں زندہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ زندہ سنتا ہے. جب وہ مر جائے تو پھر تو اس کے لیے پیغمبر نے بولے کہ سنتا ہے. یار آپ نکالو بھائی یار، اس کو نکالو. میں بات کر رہا تھا وہ درمیان میں آپ نے ٹوک یہ شب مار کے سارا کچھ خراب. میں بنیادی بات کرتا ہوں اول سے، آپ ڈیم اشارہ کوئی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ بات کریں گے ہم سنیں گے، خیر پھر جواب دیں گے. دیکھو ابھی پہلی سے لانجا یہ چلا ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ دعویٰ لکھیں، آپ کہہ رہے کہ آپ دعویٰ لکھو. ہم نے کہا مدعی آپ ہے کیونکہ آپ مثبت ہیں، آپ سما ثابت کر رہے ہیں، ہم تو سما ثابت کر ہی نہیں رہے، ہم تو نفی کر رہے ہیں. کسی دنیا میں کسی جگہ بھی نافی کبھی مدعی نہیں بنتا. ایک اس میں قاعدات موجود ہے. اس سے پہلے مفتی ندیم صاحب آپ کی جماعت کا مناظر ہے یا نہیں؟ بٹخیلے میں جب اس نے مناظر اسلام علامہ وحید اللہ وحدان صاحب سے مناظرہ کیا، مدعی کون تھے؟ مدعی ندیم صاحب تھے، لیکن آپ ادھر نہیں لکھ رہے. چلو دوسری، پھر آپ نے مطالبہ کیا، آپ کے مناظر نے ادھر آپ کے مناظر نے مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ ہماری کتاب سے یہ دکھا دو کہ ہم نے فتویٰ لگایا ہو، ضروریات دین سے کہا ہو، ہماری کتاب سے آپ دکھا دو گے تو ہم دعویٰ لکھ لیں گے. جب مطالبہ میرے پاس آیا تو میں نے ان کو کتاب دکھائی، کتاب بھی ان کی گھر کی ہے، تقریضات بھی ان کے اکابر کے، اور عبارت بھی میری وہی موجود ہے. پھر انہوں نے مجھ سے کتاب مانگی، کہتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا. دیکھو تہمت بھی لگائی، میں نے کتاب دے دی. بالاکوٹی صاحب نے جب عبارت پڑھی تو جو میں نے پڑھا تھا وہی اس نے پڑھا، اس نے تھوڑی زیادت کر دی. اللہ کی شان، میں نے تو عبارت ایک حد تک پڑھی، اس نے تھوڑی زیادت اس نے کیا کی. اس نے کہا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور ہے. دیکھو کیوں اس تک مسئلہ پہنچا نہیں تھا، اور وہ جو باقی لوگ ہیں وہ معذور نہیں ہے، تو کس کا کیا مطلب ہے؟ اس عبارت کا اور مطلب کوئی نہیں بنتا. مطلب ہے کہ حضرت یہ جو ضروریات دین ہے وہ سمجھتا تھا کہ اس میں تو صرف فتویٰ آئے گا، اس نے حضرت عائشہ کو مستثنا کر دیا، تو باقی لوگ حضرت عائشہ کی طرح معذور نہیں ہے. پوری بات ہو گئی. وہ جب میں نے اس کو دی، آپ پھر بات وہ میں نے اس کو دے دی، تو ابھی عبد الرحمان ستی صاحب آئے بھی ان کے ساتھ ہے. اس نے انصاف کیا، اس نے کہا کہ آپ مدعی ہے. ایک منٹ، آپ کے نظریے کے آدمی ہے، ان کا آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ آپ کے آدمی ہے. انہوں نے انصاف سے کام دیا، انہوں نے کہا کہ آپ مدعی ہے، آپ اپنا دعویٰ لکھیں. تو اس کو میں دکھا دیا، آپ مناظرے کی نیت نہیں ہے، آپ خراب کرنے چاہتے ہو بس. کر رہا ہے ایک منٹ، ابھی بات یہ میں تو اپنی بات پوری کروں. پھر اس نے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے، کیوں آپ مدعی ہے؟ کیوں کہ آپ کی کتاب میں لکھا کہ سارے صحابہ کرام اس پر متفق تھے، کس پر؟ عدم سماع پر. میں نے اس کو کہا کہ خدا کے بندے آپ کسی سے پوچھ لے کہ دعویٰ جوابی دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دعویٰ وہ ہوتا ہے جو مناظر مدعی لکھتا ہے، جوابی دعویٰ ہوتا ہے جو مناظر مدعا علیہ لکھتا ہے، اس کو جوابی دعویٰ کہتے ہیں. یہ جو کتابوں میں پھر اگر میرے دعوے کے موافق عبارات ہو، وہ میرے عقیدے کی تائید ہوتی ہے، آپ کے عقیدے کے موافق عبارات ہو، آپ کے عقیدے کی تائید ہوتی ہے. اس نے لکھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہم مدعی بن گئے. یہ پھر ہوا میں ہو گیا. بات سنو میری بات تو سنو، بس ابھی بات ختم کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ سما پر لگاتے ہیں فتویٰ، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم کون سی سما پہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے. آپ معیار الوہیت کا معیار متعین کرو، میں آپ کو ثابت کر دوں کہ سما کس سما پہ فتویٰ ہے، کیا کیا نہیں. الوہیت کا معیار متعین کرو، بس الوہیت کا معیار متعین کرو. الوہیت کا معیار کیا ہے؟ کیوں جب آپ الوہیت کا معیار متعین کرو گے تو میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ آپ لوگوں نے مردوں کو الہ مانا ہوا ہے. معیار الوہیت واضح کرو، معیار الوہیت بیان کرو. ٹھیک ہے ابھی بات آ گئی، بات واضح ہو گئی. ابھی آپ نے الوہیت کا معیار متعین کرنا ہے.
इधर मेरी बात सुनो, आपने पहले नंबर किया कि ना उलूहियत का मेयार मुतय्यन करना है कि मेयार उलूहियत क्या है, यह चीज आपने मुतय्यन करनी है। नंबर 2, आपने इसका भी जवाब देना है कि अल्लाह भी समी तो मखलूक भी समी, अल्लाह और मखलूक की समी में क्या फर्क है। बात सुनो यार, अभी मैं अकीदे पे आ रहा हूँ, अभी बात नहीं दावे से आप भाग गए, आप बात से अभी मैं हुक्म की तरफ आ रहा हूँ। एक मिनट, अभी हम आगे अकीदे पर, हुक्म लगता है नहीं लगता, हुक्म लगता है हुक्म नहीं लगता। जब मखलूक समी अल्लाह समा की फर्क बयान कर, मेयार उलूहियत बयान करा, मेयार उलूहियत मेयार में मुतय्यन का, एक मिनट, उलूहियत का मेयार मुतय्यन करो, आप मुतय्यन करो। अगर आप मुतय्यन नहीं कर सकते, आप लिख लो कि मुझे उलूहियत का मेयार का पता नहीं है, आपने शिकस्त की तो किसी और को लाओ। यहाँ पे सारे उलमा ने, कुछ अवामी लोग भी बैठे, आओ गुफ्तगू का अंदाज इस ऐसा रखते हैं कि उनको भी समझ में आ गए। बड़ी आसान सी बात है। आप ये कह रहे हैं कि हम समा मोता के नाफी हैं, आप ये लिख कर दे दें हम मुतलकन बिल्कुल समा नहीं मानते। आप लिख दें हम किसी किस्म का समा नहीं मानते, तो फिर बात खत्म। किसी किस्म का समा हम नहीं मानते, मुतलकन नफी कर दें बस। हुक्म भी लगाना है, हाँ हुक्म भी साथ लगाना होगा ना, वो तो जरूरी है ना। अभी मैं नहमदुलिल्लाह व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी मुजाहिद बालाकोटी साहब अभी तक रोड पे नहीं आ रहे थे, अभी मुझे कह रहे हैं कि आप ये लिख के दो कि हम मुतलकन किसी के लिए भी समा नहीं मानते। नाफी हो ना? ये जब आप, हाँ नाफी हूँ, जब आप दावा लिखोगे तो मैं जवाबी दावा लिखूंगा यार। आप लिखोगे कि हम हर शख्स के लिए समा आदि के कायल है, मैं जवाबी दावा तब लिखूंगा कि मैं कायल हूँ या नहीं हूँ। नंबर 2, अभी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप हुक्म हुक्म हुक्म, आप उलूहियत का मेयार आपने मुतय्यन नहीं किया। उस दिन मैं आपके मदरसे में 3 घंटे आपको इलाका माना नहीं आया, वो भी मैं यही बात कर रहा था कि आपने इधर फिर लांजा डालना है कि फतवे लगाते हो, फतवा लगाते हो, फतवे लगाते हो। मैं ये बात आपको मुझसे करवाना चाहता था कि फतवे हम किससे लगाते हैं, लेकिन आप में जरूरत नहीं हुई। फिर मैंने आपको चाह दी, मैंने कहा चलो इलाका माना याद कर दो। अभी आप फिर 5 दिन की मोहलत के बाद अब फिर उलूहियत का मेयार मुतय्यन नहीं कर सकते। पता नहीं आप किस मदरसे में पढ़े हो, जिस मदरसे में आपको बुनियादी कलमे उलूहियत का मेयार का पता नहीं चला, तो आप फिर आपका इल्म और ला इल्म तो फिर बराबर हो गए ना। नंबर 2, आप ये कहो कि अल्लाह समी, बात सुनो मेरी, जवाब दो। आपने इस तरह का कोई आदमी है ना कि जवाब दे सके, सिर्फ हंसने के लिए बैठे हो। अच्छा यार जरूर नाजिर कर दिया है यार। अमीर साहब बात सुनो, मैं आपको एक बात दूं, अगर मुजाहिद साहब बात नहीं कर सकते, इसको अपने साथ टमाटरों में भर्ती करो, इसको आगे करो। अब मुजाहिद साहब 15,000 रुपए की तनख्वाह मुकर्रर करो, ये ट्रक खाली करेगा। नहीं अब एक नहीं बात सुनो अभी एक मिनट, अभी मैं कर रहा हूँ, उसका सारे अरमान मैं पूरे कर रहा हूँ यार मैं अभी उसके सारे अरमान पूरे कर रहा हूँ। उसने नहीं लिखा दावा, मैंने तो उसकी मेहनत ही नहीं लिखा। अभी सुनो, अच्छा एक मिनट, अभी आपने ये कहा कि इशाअत वाले हुक्म लगाते, मैंने कहा आप उलूहियत का मेयार मुतय्यन करो, क्योंकि आप जब उलूहियत का मेयार मुतय्यन करोगे आपको खुद पता चलेगा कि आपने मुर्दों को इलाह माना हुआ है। नंबर 1। दूसरी बात, मेयार मुतय्यन करो, नहीं मुतय्यन कर सकते, ऐलान करो कि मुझे इलाह का माना नहीं आता, मुझे पता नहीं है मेयार उलूहियत क्या है, और आपको पता भी नहीं, यकीन 2 गल से निकाल दो। नंबर 2, मैंने कहा कि अगले दिन मैंने कहा 18 आयात कह रही है इन्नहु वस्समी इन्नका अंतस समी इन्ना रब्बी लस्समी, कि समी सिफत अल्लाह का खासा है, और ज़मीर फसल लिल हसर। आपको बात समझ नहीं आई, मेरा ख्याल है वो मौलवी साहब मेरी बात समझ रहे हो, उससे पूछ ले। ज़मीर फसल लिल हसर होता है, हसर में 2 चीजें, इस्बात भी है नफी भी है। वो समी आया तो अल्लाह ही समी, मखलूक ला समी। अब एक आयत में अल्लाह ने फरमाया जअल्नाहु समीअन बसीरा, मखलूक भी समी। अब अल्लाह 18 आयत में कहता है मैं समी हूं मखलूक नहीं, एक आयत में कहता हूं मैं भी समी मखलूक भी समी। अल्लाह भी समी मखलूक भी समी, फर्क क्या है? नंबर 1। नंबर 2, ये बताओ कि 18 आयत में अल्लाह गैर की नफी कर रहा है, एक आयत में इस्बात कर रहा है, इसका उसका हल निकालो। इन 3 सवालों का जवाब दो, आपको खुद हुक्म आपके सामने आ जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत है अभी नहीं है। नंबर 2, अगर बिलफर्ज इस तरह से आपको समझ नहीं आता तो फिर आप इस तरह करेगा इबादत का माना मुतय्यन करो। अगर आप इबादत का माना मुतय्यन करोगे तो फिर मैं इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा, जब आप इधर इस मोड़ पे आएगा फिर आपके हुक्म आपके सामने आ जाएगा कि ये जो अकीदा है
یہ معیار الوہیت نے جب آپ نے ان کو الہ تک پہنچا دیا، تو جب انہوں نے کہا آپ نے الہ تک پہنچا دیا تو پھر یہ ان کی عبادت بنتی ہے، یہ ان کی عبادت بنتی ہے. ایسے بندے عقیدے رکھنا، یہ ان کی عبادت تک بات پہنچ جاتی ہے. آپ عبادت کا معنی کرو، آپ الوہیت کا معیار متعین کرو، میرا اس سوال کا جواب دو. یہ تین چیزیں ہیں، اگر آپ ان کا جواب نہیں دو گے تو پھر آپ کی شکست ظاہر ہے. نمبر 2، میرا ٹائم ابھی باقی رہتا ہے، ٹائم ختم نہیں ہوا. اچھا ٹائم تو باقی ہے میرا، ٹھیک ہے. ان 3 سوالات کے جواب دو. یہ لو نعمانی صاحب، آپ موضوع سے ہٹ کر جو درمیان میں بات کرنا تھا، الہ کا معنی نہیں آ رہا تھا. میں نے اس دن میں نے اسی وقت کہا تھا اور شروع میں کہہ دیا تھا میں الہ کا معنی بیان نہیں کروں گا. یہ آج پھر کہ تجھے الہ کا معنی نہیں آتا، اٹھ پورے مجمع کے سامنے اٹھ، پھر اگلی بات ہوگی. چلو تجھے الہ کا معنی نہیں آتا. ہاں اٹھو. جب موضوع سے ہٹ کے بات کرو میں شروع کروں گا. آپ خاموش ہو گئے. ابھی پھر میرا ٹائم ہے. آپ کو ٹائم ملا تھا، آپ نے بات نہیں کی. کتنا ٹائم ملا؟ ابھی میرا ٹائم ہوگا پورا ٹرن، ٹھیک ہے. 5 منٹ ٹائم ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1، آپ نے یہ کہا، پہلے مجھے کہہ رہے کہ آپ دعوے سے خروج کر رہے ہو. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دعوے سے آپ خروج کرتے ہو کب آ گئے یار؟ اتنا واقف قسم کا تو مناظر ہے. ابھی آتے تو نہیں اتنی بڑی بات. ایک منٹ ٹھہر بھی جاؤ یار، ایک منٹ ٹھہر جاؤ. اچھا یہ کہتے ہیں آپ موضوع سے باہر جا رہے ہو. کیوں باہر جا رہا ہوں میں؟ کہتے آپ الہ کا معنی نہیں آتا، الہ کیسے کہتا. میں نے جب آپ کو بتا دیا کہ آپ معیار الوہیت متعین کرو، کیونکہ آپ نے مردوں کو الہ بنایا ہوا ہے، تو متعین کرو. یہ موضوع سے خروج ہے، یہ موضوع سے خروج نہیں ہے. نمبر 2، ایک منٹ، میں نے کہا کہ اللہ بھی سمیع تو مخلوق بھی سمیع، فرق واضح کرو. موضوع سے خروج ہے یہ بھی موضوع سے خروج نہیں ہے. جس طرح اللہ سنتا ہے وہی صفت مخلوق کی ہے. ابھی بات سنو. اگر اللہ کی صفت، میرا ٹائم ہے، آپ نے ٹائم گزر گیا ہے. اگر اللہ کی صفت مخلوق میں مانے شرک بنتا ہے، مخلوق کی صفت اللہ میں مانے تو تشبیہ. اس کا حل نکالو. اللہ بھی سمیع مخلوق بھی فرق واضح کرو. یہ موضوع سے خروج نہیں ہے. انہوں نے سارا رفع اس پہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ حکم لگاتے. اگر اللہ ابھی تک میں نے حکم نہیں لگایا، جوابی دعویٰ بھی نہیں لکھا. جب دعویٰ جوابی دعویٰ یہ بات کی چیز ہے، لیکن یہ پھر بھی مجھے پتا ہے کہ یہ اس سے سوچ کے آئے کہ مناظرہ ان کی بس کی بات نہیں، انہوں نے خراب کرنا ہے. چلو ابھی جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو آپ معیار الوہیت متعین کرو. آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ مردوں کو الہ بنانا ہے، مردوں کو الہ جو بنائے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، تو حکم واضح ہو جائے گا. پھر ابھی ہم تو یہ اس بات پہ ہم تو موضوع میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو میں نے جو 3-4 باتیں کی ہے، یہ اگر موضوع سے خروج ہے تو مجھے بتاؤ. موضوع سے خروج نہیں تو پھر بات ختم.